الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وإنہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی تقریباً آخری آیات ہیں اور یہاں سے 24واں پارہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم 25ویں پارے پر آ جائیں گے۔ آج کی آیات قرآن مجید کی خوبیوں پر مشتمل ہے، چونکہ پچھلے درس میں بھی جن آیات پر ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہی کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی تھی کہ کفار اور مشرکین اور اسلام کے مخالفین کا جو پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہی کو کسی نہ کسی شکل میں وہ اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ شکست سے دوچار ہوتے ہیں۔ آج بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی صفت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول کا انکار کیا، وہ اسی وقت انہوں نے انکار کیا جب قرآن مجید اترنے لگا تھا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہ مانتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں اپنا منصف اور اپنا حکم مانتے تھے، آپ کی بات کو حرف آخر کے طور پر لیتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کر دیا تو پھر ان کے اپنے کاروبار جو دین کے نام پر انہوں نے شروع کر رکھے تھے، یعنی کعبۃ اللہ کی مجاوری ہے اور اس قسم کے سارے کاروبار جو دین کے نام پر انہوں نے شروع کر رکھے تھے، قرآن مجید نے تو ان پر ہی ضرب لگانی تھی نا۔ تو جب قرآن مجید نے ان پر ضرب لگانی شروع کی کہ جو عقیدہ تم رکھ رہے ہو وہ عقیدہ وہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے آئے تھے، تم نے تو اپنی جانب سے یہ عقائد گھڑ لیے ہیں، تب انہوں نے جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور قرآن مجید کی کھل کر مخالفت کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب وہ ہے جس کی تم مخالفت کر رہے ہو، لکتاب عزیز، یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ عزیز کہتے ہیں غالب آنے والی، زبردست کتاب، یعنی کس اعتبار سے غالب آنے والی؟ کہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اپنی صداقت کے اعتبار سے، اپنے معانی کے اعتبار سے، اپنے حقائق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ تم پورا زور لگا لو لیکن قرآن مجید کے معاملے میں تم ہمیشہ شکست کھاؤ گے۔ انہ لکتاب عزیز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری صفت اس کی بیان فرمائی کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ کتاب وہ ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ کر اس پر حملہ کر سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے آ کر اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ تمام باطل قوتوں اور طاقتوں کے حملے سے محفوظ کتاب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہ، یہ تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب وہ ذات جو حکیم اور حمید ہے، جو حکمتوں والی ہے،
اور جو تمام تعریفوں کے مستحق ہے، اس نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ یعنی وہ اللہ رب العزت کی صفات یہاں بیان فرمائی گئی ہیں جو حکیم کی حیثیت سے ہے اور حمید کی حیثیت سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس کتاب پر باطل حملے تو کرے گا لیکن اس پر اس کو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ باطل کا آگے سے آنا اور پیچھے سے آنا، یہ آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی شکل میں جو لوگ دنیاوی طور پر انسان جو کتاب لکھتا ہے نا، ایک زمانہ گزر جانے کے بعد اس کتاب میں بتائے جانے والے تمام حقائق وہ باطل ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی کہ ایک کتاب چلی آ رہی ہے انہی کے اوپر اسی بنیاد پر حقائق بھی قائم ہو، نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کی انسانیت کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس میں جو حقائق بیان کیے گئے، جو فیکٹس بیان کیے گئے، آج تک کسی نے ان حقائق کا رد نہیں کیا، نہیں کر سکتا ہے۔ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقائد بیان فرمائے ہیں، کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو اس واقعے میں علم ہو اور پھر وہ اس کا رد کرتا ہو۔ اور اس میں چاہے وہ سیاسی انداز ہو، ثقافتی انداز ہو، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی اور اعتبار سے ہو، جو باتیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں، آج تک کسی نے کوئی رد کرنے کی کوشش کی بھی ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکیم ہے نا۔ حکیم کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں کہ وہ بات جس وقت کہنی ہے وہی اسی وقت کہنی ہے، وقت کا اعتبار کرتے ہوئے، اور جس کے سامنے کہنی ہے، جو مخاطب ہیں ان کی مناسبت سے وہ بات کہنی ہے، وقت کا اعتبار بھی کیا جائے اور کتنی کہنی ہے، یہ بات بھی ہے۔ یہ نہیں کہ کیا لوگ بہت ہی بیزار بیٹھے ہوئے جمائیاں لے رہے ہیں اور 2 گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت کا ضیاع ہی ہوگا نا۔ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ وہ ابتدا ہی سے ان کو قرآن اور حدیث کا کوئی علم نہ ہو اور ان کے سامنے انتہائی علمی تقریر آپ کر دیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ جمائیاں ہی لگیں گے۔ تو اس اعتبار سے حکمت کہتے ہیں کہ بات کو وقت کا اعتبار کرتے ہوئے، لوگوں کی ذہنیت کا اعتبار کرتے ہوئے، اور اس وقت کتنی بات کہنی ہے اتنی ہی بات کہی جائے، پھر اس کے بعد وہ بات جو کہی جائے وہ مدلل ہو، دلیل کے ساتھ ہو۔ دلیل اس اعتبار سے کہ وہ واقعی دلیل ہو، ایک افسانوی دلیل نہ ہو، مفروضہ نہ ہو، بلکہ واقعہ ہو، اس اعتبار سے ایک مدلل بات۔ اور اللہ رب العزت سے زیادہ کون حکمت کی بات کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ حکیم ہے اس کی آیات حکمتوں سے بھرپور ہے نا، اور جو آیات حکمتوں سے بھرپور ہیں وہ آیت اپنی جگہ، ہر آیت اپنی اپنی جگہ پوری طرح نگینے کی طرح فٹ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس میں کوئی اضافی چیز ہے، ہر آیت اپنی جگہ نگینے کی طرح فٹ ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ وہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام، جو کسی بھی شکل میں باطل اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی باطل شکست کھاتا ہے کہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، نازل کرنے والے اللہ کے اس کلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے قوی امین جبریل علیہ السلام۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ درمیان میں راستے میں کوئی شیطان کے چیلے حملہ کر لیں اور قرآن کی آیات کو بگاڑ دیں۔ وہ تو قوی اور امین ہے، وہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جتنا حصہ قرآن کا دیا تھا وہ اسی قدر قرآن کے حصے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوں کا تو پہنچا دی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت اپنی صداقت اور اپنی امانت کے اعتبار سے بے مثال، کفار و مشرکین بھی آپ کو مانتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس قرآن کو لوگوں تک پہنچایا بلکہ لوگوں سے آپ نے گواہی بھی دی نا حجۃ الوداع کے موقع پر، الا هل بلغت الا هل بلغت، کہ تم گواہ رہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر جو پیغام نازل فرمایا تھا اس کو میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور ان سب نے گواہی دی۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید اللہ کا کلام جبرائیل کے ذریعے نازل کیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا گیا، اور اس طرح محفوظ رہا۔
اور تیسری چیز قرآن مجید کے محفوظ رکھنے کی ایک یہ بھی ہے کہ نزول قرآن سے لے کر آج تک اور قیامت تک بھی ہمارا یہ ایمان ہے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس کی اشاعت ہوتی ہو، جو پرنٹ کیا جاتا ہو۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس پر سب سے زیادہ بحث کی جاتی ہو۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ موضوع بننے والی کتاب ہے۔ اب اس اعتبار سے اس کتاب کو جب سب سے زیادہ موضوع بنایا گیا تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ذرائع بھی پیدا فرمائے۔ تو دنیا میں ہر وقت ہزاروں، لاکھوں، اربوں لوگ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جو ہی قرآن مجید نازل ہوتا آپ اپنے کسی کاتب وحی کو بلاتے اور فوری طور پر قرآن مجید لکھا دیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اس زمانے سے قرآن مجید مکتوب ہے، نہ صرف اس کی آیات بلکہ اس کے الفاظ، اس کے نقطے، اس کے زیر و زبر، یہ تمام کی تمام چیزیں گنتی کے اعتبار سے بھی محفوظ ہیں کہ قرآن مجید میں کتنے نقطے ہیں، قرآن مجید میں کتنے زبر ہیں، فتح کتنے زیر ہیں، کتنے پیش ہیں، قرآن مجید کے مکمل حروف کتنے ہیں، الفاظ کتنے ہیں، آیات کتنی ہیں، صورتیں کتنی ہیں۔ ہے کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں ہو؟ جب یہ کتاب ایسی ہو جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اس کی حفاظت فرمائی ہو تو پھر باطل کی کوئی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اس پر حملہ کر سکے، کوئی باطل طاقت اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ سب سے بڑا افسوس کہ ہم اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس قدر عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اور اس کی قدر و قیمت نہ جاننے کی وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں، آج ہم اختلافات کا شکار ہیں، تتر بتر ہیں۔ اسی وجہ سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہی باتیں اس سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ بھی یہی باتیں کہا کرتے تھے ان کے مخالفین۔ تو ہر دور میں حق کے مخالفین جو اعتراضات کرتے تھے وہ ایک جیسے ہوتے تھے۔ آج بھی جو اعتراض ہیں وہ وہی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول آئے ان کے مخالفین بھی وہی اعتراضات کرتے تھے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ انبیاء اور رسل اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعتراضات کا جس طریقے سے جواب دیا تم نے بھی اگر اسی انداز میں جواب دیا کامیاب رہو۔ اگر تم نے ان اعتراضات کو جو اس زمانے میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے اسلام پر، اور جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دفاع کیا اور اس کا جواب دیا، اس طریقے کو تم نے تبدیل کر لیا تو ناکام رہے۔ اور آج ہماری ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوتی اسلوب تھا، جو دعوتی طریقہ کار تھا، اس کو تو ہم نے پشے پش ڈال دیا، اور دعوت کو ہم نے اپنے طرف بلانے کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک، دعوت معنی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک، تم نے بلانا ہے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف۔ لیکن معاملہ آج کل دعوت کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے رب کی طرف نہیں بلاتے، اپنی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں۔ شخصیت سب سے پہلے اجاگر ہوتی ہے، اس کے بعد یا کوئی گروپ آ جاتا ہے یا کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ دعوت کی کامیابی رب کی طرف بلانے میں ہے، اور ہماری حیثیت وما علینا الا البلاغ، پہنچانا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، رب کا پیغام ہے، یہ رب کا راستہ ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کرتے، سب سے پہلے تو اپنی طرف بلاتے ہیں، اور اگر کوئی نہ مانے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو منوانا ہے،
ہر صورت میں منوانا ہے۔ اب یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ مشرکین مکہ کا یہ مسئلہ تھا ان کا کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں قرآن مجید پر اعتراض کرتے تھے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو اگر ہم عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل کرتے جو عجمی ہو، عجمی زبان یعنی دو زبانیں ہیں نا، ایک عربی زبان ہے، عرب کے علاوہ جو زبانیں کہی جاتی ہیں عرب لوگ اس کو عجمی زبان کہتے تھے، عجمی، آج بھی عجمی کہتے ہیں نا، عجمی کہتے ہیں گنگوں کو۔ تو عجمی زبان میں اگر ہم اس کو اتارتے لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو ان کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ جو پیغام ہمیں دے رہے ہیں یہ کھل کر کیوں نہیں بیان کرتے جو ہماری سمجھ میں آئے۔ اگر ہم قرآن کے علاوہ کسی اور شکل میں نازل کرتے، کسی اور زبان میں اس کو نازل کرتے اور کہتے کہ اعجمی و عربی، یہ تم جو کلام پیش کر رہے ہو یہ تو کسی اور زبان میں ہے، فارسی زبان میں ہے، رومن زبان میں ہے، اور جو مخاطب ہیں جن کو تم پیش کر رہے ہو وہ عربی زبان بولتے ہیں، تو یہ کس طرح یہ ناممکن ہے۔ اور اگر ہم نے عربی زبان میں اس کو نازل کیا ہے تو ان کا کیا کہنا ہے؟ عربی زبان میں نازل کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم عربی ہو، ہم بھی عربی ہیں، تمہاری زبان عربی ہے، تو اب تم کسی عرب زبان میں کوئی کلام پیش کر رہے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ تمہارا لکھا ہوا۔ ان کا جو اعتراض تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لکھوا کر لا جاتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آ کے آپ کو یہ لکھواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ اعتراض ہے تو اگر ہم فارسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ جی کہ آپ فوری طور پر اپنی زبان فارسی میں اس کو پیش کریں تو تمہارا اعتراض یہ بھی ہوتا۔ تو حق کو نہ ماننے والوں کے پاس ہمیشہ اعتراض کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس انداز میں بات کریں تو دوسری طرف اعتراض ہوگا، دوسرے انداز میں بات کریں تو اس طرف اعتراض ہوگا۔ اعتراض ان لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جو حق کو نہ ماننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں، یقین کریں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، ان کے لیے یہ کتاب ان کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل کرنے والی ہے۔ اور جو لوگ اس کتاب کو نہ مانیں تو ان کے کانوں میں تو ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، ڈانٹ آپ جانتے ہیں نا، بوتل کے اوپر لگاتے ہیں، ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، وقر وہو علیہم عمی، اور ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، ان پر اندھا پن سوار ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے دور سے کوئی ان کو آواز دے رہا ہے، سن تو رہے ہیں کہ کوئی آواز دے رہا ہے لیکن سنائی نہیں جاتا ان کو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ کیا پکارا جا رہا ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن مجید کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ جو کتاب ہے شرط یہ ہے کہ تم اس پر ایمان رکھو، یہ ایمان رکھو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، حکیم اور حمید کی طرف سے، حکیم اور علیم کی طرف سے، حکیم اور خبیر کی طرف سے، اور یہ کتاب عزیز ہے۔ تو پھر تم دیکھو گے کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت کے کیسے راستے کھولتی ہے۔ ایمان اگر ہے تو تم نے اس کتاب کو لازم پکڑنا ہے۔ اگر تم نے اس کتاب کو لازم پکڑ لیا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں شرکیہ عقائد سے محفوظ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برائیوں سے دور رکھیں گے، اللہ تبارک تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا سمجھا دیں گے۔ ہدایت یہی ہوتی بشرطے کہ تم اس قرآن کو لازم پکڑو۔ وشفا، اور یہ کتاب شفا بھی ہے۔ شفا کا معنی علاج نہیں ہے، شفا کا معنی ہوتا ہے صحت۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جی کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو وہ اپنا علاج کرواتا ہے، اب جو ہر شخص جو علاج کرواتا ہے ضروری نہیں کہ اس کو صحت ہو جائے، علاج تو ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے نا،
لیکن قرآن مجید علاج نہیں ہے. شفا کا معنی ہے صحت، کہ جس میں اس کو صحت کاملہ ہو جاتی ہے. تو جو قرآن مجید کو پکڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے گا. کس چیز؟ کن بیماریوں سے؟ وہ لوگ جو اللہ کے پیغام، اللہ کی تعلیمات، دین کے بارے میں اپنے ذہن میں مختلف قسم کے شکوک اور شبہات رکھتے ہیں، جو اپنی نفسانی خواہشات کے غلام ہیں، جن پر جاہلیت پوری طرح چھا چکی ہے. یہ ایک بیماری ہے. اس بیماری سے، یعنی شکوک اور شبہات کی بیماری، جاہلیت کی رسوم و رواج کی بیماری، عقائد کی بیماری، ان تمام بیماریوں سے صحت دینے والی یہ کتاب. اگر تم صحت مند ہونا چاہتے ہو اس اعتبار سے اس کتاب کی طرف آؤ. اسی طرح یہ کتاب نہ صرف یہ بیماریاں بلکہ نفسانی بیماری، نفسیاتی بیماریاں، کسی کو نظر لگ جائے، کسی کو کچھ ہو جائے، یہ کتاب اس کی بیماری کو بھی دور کرتی ہے. یہ کتاب ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرنے والی ہے، جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرنے والی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کتنی احادیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ فرماتی ہیں، دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، آپ جب کبھی، آپ کا یہ معمول تھا رات میں سوتے وقت آپ معوذتین پڑھ لیا کرتے تھے، سورہ اخلاص پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن عام اس معمول کے علاوہ جب کبھی کبھی آپ کو کوئی جسمانی طور پر شکایت ہوتی تو یہی معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورہ اخلاص، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے. رسول اللہ کہ کانا اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث، کہ اپنے آپ پر سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے اور اپنے آپ پر پھونک لیا کرتے تھے. اور جب آپ سخت بیمار ہو گئے تھے تو اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں پڑھ کر پھونکا کرتی تھی آپ پر. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات، کہ آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی سورتوں کو پڑھ کر آپ دم کیا کرتے تھے، پھونکا کرتے تھے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن مجید کے حوالے سے یہ صورتیں آپ نے بیان فرمائی کہ اپنے عمل سے کہ ان کو آپ اپنے جسمانی اعضاء کو، اپنی جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر سکتے ہو، دعاؤں کے ذریعے بھی آپ نے فرمایا نا. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کسی سخت درد میں مبتلا تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے یہاں فلاں جگہ درد ہو رہا ہے. تو آپ نے ان کو ایک نسخہ بتایا، بڑا ہی پیارا نسخہ. آپ نے فرمایا کہ جس جگہ درد ہو رہا ہے اپنا دایاں ہاتھ اس پر رکھو. اگر ہاتھ میں درد ہو رہا ہے یہ اپنا تم دایاں ہاتھ رکھو اور 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 دفعے پڑھو. انہوں نے اس پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی. وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے دوستو یقین کامل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اور اس دعا میں جو الفاظ ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حوالے سے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام اعلیٰ اور ارفع اور اس کی قوت اور اس کی طاقت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس درد سے، اس خوف سے نجات دلا دے جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہوں. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، اس کی قدرت کے حوالے سے، من شر ما اجد واحاذر. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ بھی پڑھ کے پھونکا کرتے تھے. ایک دفعہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا محمد آپ کے پاس کوئی شکایت ہے، آپ کو کچھ شکایت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے کچھ شکایت ہے. تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر یہ پھونکا کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے نام سے آپ پر رقیہ کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک،
من شر کل نفس، ہر انسان چاہے وہ انسان ہو جن ہو اس کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والی آنکھ سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بڑی جامع دعا ہے میرے دوستو، بڑی جامع دعا ہے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، یعنی ہر قسم کے، ہر انسان کے شر سے۔ ہر انسان مختلف لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ دعا وہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر بڑے ہیں اور بچے ہیں، بچوں کو ان کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو دعائیں ان کو پڑھیں، ان پر پڑھ کر یہ پھونکیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر پھونکا کرتے تھے بچوں پر، خاص طور پہ رات شام کے وقت یا صبح کے وقت بچوں کے لیے یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ بہرحال اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ بسم اللہ ارقیک، ارقیک کا معنی کہ رقیہ نا، رقیہ، اور آج کل تو ہمارے ہاں تو رقیہ تو عام ہو چکا ہے نا، ماشاءاللہ، رقیہ تو ماشاءاللہ، یعنی اس اعتبار سے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر اچھی بات میں کچھ نہ کچھ وہ شیطان برے پہلو نکال لیتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل تو یہ ایک عام چیز ہو چکی ہے، بلکہ رقیہ آن لائن بھی آپ کو مل جائے گا ہر اعتبار سے۔ یقیناً قرآن میں شفا ہے، لیکن رقیہ ہر رقیہ رقیہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے، وہ مختلف 3-4 قسم کے رقیہ۔ ایک رقیہ ہوتا ہے جو قرآنی آیات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر مشتمل ہے، یہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں پر مشتمل ہے، تو وہ رقیہ صحیح رقیہ، رقیہ شرعیہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، رقیہ شرعیہ، کہ قرآنی آیات ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث۔ دوسرا رقیہ ہے عادیہ، یعنی ایسا رقیہ کہ جس میں جو ہے نا ایک کوئی ماشاءاللہ نیک شخص ہو اور وہ دعا کرتے ہو، اپنے الفاظ میں دعا کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی اگر وہ کوئی جڑی بوٹی بھی استعمال کرتے ہیں، جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی ہیں، تو یہ چیز کوئی غلط نہیں ہے، یہ چیز کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ لا باس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، لا باس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، کہ اس رقیہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی وہ غلط ہے جس میں شرک نہ ہو۔ شرک اگر نہیں ہے تو تم ہر قسم کا رقیہ کر سکتے ہو، تو چاہے اس میں تم نے کوئی جڑی بوٹی استعمال کی، یا کوئی جیسے زیتون کوئی استعمال کرتے ہیں، زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں، اسی طرح حبۃ السودا استعمال کیا جاتا ہے، کلونجی جس کو کہتے ہیں، بلیک سیڈ، یہ بھی استعمال کی جاتی ہے، تو جب تک کہ اس میں کوئی شرک نہ ہو یہ چیزیں یقیناً استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اور حبۃ السودا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے اس کی تعریف بیان فرمائی ہے، زیتون کی تعریف بیان فرمائی ہے، شہد کی تعریف بیان فرمائی ہے، زمزم کی تعریف بیان فرمائی ہے، یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی شرک نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے، وہ اس کو بھی رقیہ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اس میں لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی مختلف قسم کے اوراد اور وظائف یوز کرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے اوراد و وظائف جن کا قرآن سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ اس میں استعمال کیے جاتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہے۔ اب اگر اس میں کوئی اگر آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ اچھا جی میں رقیہ کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، میں رقیہ کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کہ اچھا آپ کا وہ فلاں کپڑا مجھے چاہیے، آپ مجھے دے دیں، وہ سائز لینا ہے، تو سمجھیے کہ وہاں پر شیطان آ گیا، وہاں پر شیطان آ گیا۔ ہاں، یہ چیزیں جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ والدہ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، یا اس قسم کا نام کیا ہے، یہ ساری کی ساری شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، یہ رقیہ کے نام پر کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حد تک اور بھی آگے چلے جائیں تو بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو رقیہ بالکل یعنی وہ اس میں جو ہے نہ قرآن پڑھا جاتا ہے نہ کچھ پڑھا جاتا ہے، بلکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے محسوس کرواتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ قرآن نہیں پڑھتے، کچھ اور پڑھتے رہتے ہیں، کچھ اور پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کو توڑ موڑ کے پڑھتے ہیں۔ وہ ایسی طاقتوں کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو اس لیے رقیہ ہر رقیہ نہیں ہوتا ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو رقیہ جو پڑھ رہے ہیں نا، عام طور پر آج کل تو ماشاءاللہ نوجوان بھی اس میں شامل ہیں، ماشاءاللہ ماہر ہیں، لیکن اس کا خیال رکھا جائے کہ ہر شخص وہ رقیہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شرعی علوم سے واقف نہ ہو، قرآن اور حدیث کے علوم سے واقف ہو، للہیت ہو، اس میں تقویٰ ہو، اس میں اور
جو سچویشن ہو اس سچویشن کو فیس کر سکتا ہو، اس سچویشن کو فیس کر سکتا ہو، اس کا بھی اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ ہر کوئی شخص اگر یقین کتاب وہ ایک ماشاءاللہ وہ پرنٹڈ ہے رقیہ پر، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص اپنے لیے رقیہ کرے، خود اپنے لیے کرے، وہ دوسروں سے بجائے اس کے کہ وہ رقیہ کروائے، وہ خود پڑھے۔ جتنا وہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اتنا ہی اخلاص ہوگا نا اپنے لیے جب پڑھے گا وہ، اور پوری طرح اس بات پر یقین رکھے کہ رقیہ یہ اس کا علاج نہیں ہے، یہ اس کی صحت کا علاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اس کو بیماری سے شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ رقیہ بیماری سے شفا دینے والا نہیں ہے، بلکہ بیماری سے شفا دینے والی وہ جو سبب جس نے بنائے، مسبب الاسباب، جو اسباب کو بنانے والا وہی ہے جو اس رقیے میں وہ تاثیر پیدا فرما سکتا ہے، وہ تو ایک سبب ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے عام طور پر رقیے کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنا لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی کہ رقیہ کروا لیں، رقیہ پڑھوا لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ نہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے نہ کچھ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے آج کل دیکھیے اس میں اتنا زیادہ وہ بات پھیلتی جا رہی ہے کہ جو بھی چھوٹی موٹی چیز ہو فوری طور پر وہ، خاص طور پہ خواتین میں یہ بات ہے کہ وہ پہنچ جاتی ہیں فلاں کے پاس، فلاں رقیہ فلاں کرواتا ہے فلاں، اور وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق رقیہ نہیں کرواتے۔ اور یہ چیزیں پھیلنے کا سبب کیا ہے؟ پھیلنے کا سبب خود ہم پیدا کرتے ہیں نا اپنے گھروں میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ فرماتے ہیں کہ جی کہ گھروں میں تمہارے شیطان بھی آ سکتا ہے، گھروں میں تمہارے فرشتے بھی آ سکتے ہیں، اور وہ گھر جس میں کتا ہو، وہ گھر جس میں تصویریں ہوں، لا تدخل بیتا فیہ کلب او صورہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویریں ٹانگی ہوتی ہیں، آپ کو تو 95% گھر ایسے ملیں گے جن کے ہاں فریم لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ لوگوں نے تصویریں لگا رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے بت بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا جانوروں کے ہوتے ہیں یا کسی چیز کے ہوتے ہیں، خوبصورتی کے لیے رکھتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں دوسری مخلوقات کو، یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں دوسری مخلوقات کو، شیطان ایسے گھروں میں تو آسانی سے آ جاتے ہیں، لیکن جو فرشتے ہیں، اور خاص طور پہ الملائکہ الحفظہ، فرشتوں کی 2 قسمیں ہیں نا مختلف قسم کی، ان میں سے ایک ہے الحفظہ، وہ فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے معمور فرمایا، انسانوں کی حفاظت وہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ کہ وہ موت کے منہ سے نکل کے آگے کہتے ہیں نا کہ جی کہ فلاں کو وہ اتنی اونچی بلڈنگ سے وہ گرا ہے لیکن بچ گیا۔ وہ کیسے بچ گیا؟ فرشتوں نے اس کی حفاظت کی۔ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور کر رکھا ہے، تو وہ حفاظت کرنے والے فرشتے اور رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لانے والے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور جس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں تو شیطان آسانی سے آ جاتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے۔ اور دوسری بات، گھروں میں بکثرت یا کم از کم کبھی کبھار قرآن مجید کی تلاوت یہ ختم ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ فرشتوں کو دعوت دینے والی ہے، شیطان کو بھگانے والی ہے۔ فرشتوں کو یہ دعوت دیتی ہے والبیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا ینفر منہ الشیطان۔ مسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان تو وہاں سے بھاگتا ہے شیطان۔ تو جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو وہاں پر اللہ رب العزت نے وہ فرشتوں کو کہا ہے کہ تم اس گھر میں جاؤ، اور شیطان کو وہاں جگہ نہیں ملتی، چونکہ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن آرائش کے لیے اور خوبصورتی کے لیے مختلف تصاویر ہیں، اور آج کل تو ہمارے نوجوان نسل میں کم ہے، لیکن یہ کتوں کو رکھنے کا بھی رواج ہو چکا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، کتوں کو رکھنے کا بھی رواج ہو چکا ہے بچوں میں۔ اب یہ ماں باپ جنہوں نے ان کی تربیت کی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ اب یہ کتوں کو رکھنے کا رواج یہ اور مزید فرشتوں کو دور رکھنے والی چیز ہے۔ اب یہ وہ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مختلف قسم کی شکایات، مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریاں، مختلف قسم کی چیزیں یہ آ رہی ہیں۔ اب ان کا علاج کرنے کے لیے بھی ہم قرآن و سنت کے مطابق نہیں تیار ہوتے، ہم پھر مزید شیطانی ہاتھوں میں پڑتے ہیں جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو مزید قرآن مجید سے دور کر رہے ہیں۔
اگر واقعی قرآن مجید کو شفا سمجھتے ہو تو قرآن مجید ہی سے شفا حاصل کیجیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں پرانی